بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالہ ایک گھریلو معصوم اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اداکارہ بنے گی، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہو وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ غزالہ کی تقدیر میں بھی سلور اسکرین پر ایک بڑی اداکارہ کے طور پر شہرت پانا لکھا گیا تھا، سو وہ صف اول کی اداکارہ بن گئی۔ غزالہ پنجاب کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کے ابا ایک دیانتدار سرکاری ملازم تھے۔ ان پر اپنی فیملی کا تمام بوجھ تھا۔ یہ 8 افراد پر مشتمل گھرانہ تھا۔ غزالہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی وجہ سے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی تھا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی اپنے حساس دل سے مجبور ہو کر وہ اپنے ابا کا سہارا بننے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی ایک دوست کی فیملی اس کے ایک ایئر لائن جوائن کرتے ہی خوشحال ہو گئی۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ اسے بھی کہتی تھی کہ کب تک معمولی ملازمت کے حصول کے خاطر دھکے کھاتی رہو گی۔ میرے ایک رشتہ دار ایئر لائن میں اچھے عہدے پر ہیں۔ تم خوبصورت ہو، دراز قد بھی ہو، تمہاری پرسنالٹی تو نمبر 1 ہے۔ میری مانو، ہماری فیلڈ میں آ جاؤ، ایئر ہوسٹس بن جاؤ گی تو خوشحال ہو جاؤ گی۔ یہاں بہت اچھا معاوضہ ملتا ہے، جبکہ بیچارے ٹیچر کو بہت کم سیلری پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تم اسے کہتی، وہ تو ٹھیک ہے عالیہ، مگر میرے گھر والے مجھ کو ایئر ہوسٹس بننے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس جاب میں رات کی ڈیوٹی بھی کرنا پڑتی ہے۔ وہ کہتی، تم کوشش تو کرو ان کو سمجھانے کی۔ شروع میں ملکی پروازوں پر جانا پڑتا ہے، وہ زیادہ تر دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک بار اس فیلڈ میں آ جاؤ گی تو والدین بعد میں سمجھوتا کر لیں گے۔ اس کے کہنے پر غزالہ نے کسی نہ کسی طرح اپنے والدین کو منا لیا اور عالیہ کے توسط سے ایئر ہوسٹس بن گئی۔ یہاں اچھا معاوضہ ملتا تھا، گھر کے حالات سنبھل گئے۔ اب ابا ریٹائرڈ ہو گئے تو فیملی کی ذمہ داری غزالہ کے کندھوں پر آ گئی۔ اب گھر میں مالی سکون آ گیا تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ایک بے فکری زندگی گزارنے لگے۔ پھر یہ بھولی بھالی لڑکی ملکوں پرواز کرتی ہوئی ایک کلیگ سے دل لگا بیٹھی، جس کا علم گھر والوں کو نہ تھا۔ غزالہ اپنے کلیگ سے ناتا جوڑ کر دیوانگی کی حدوں تک جا پہنچی تھی۔ جاب کی خاطر اس کو لاہور کے ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا۔ یہیں اس کی ملاقات فلائٹ کے دوران ایک اسٹیورڈ سے ہوئی۔ یوں دونوں پسندیدگی کے رشتے میں بن گئے، لیکن یہ رشتہ دونوں جانب سے شفاف نہ تھا۔ کاشف نے اسے اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلایا تھا۔ ان دونوں کے تعلق سے کاشف کا ایک دوست ارسلان شروع دن سے ہی واقف تھا، جس کو غزالہ ارسلان بھائی کہا کرتی تھی۔ وہ بھی اس سیدھی سادی لڑکی کو بہن کے روپ میں پسند کرتا تھا۔ کاشف اپنے دوست ارسلان سے بہت قریب تھا اور اسے اپنی ہر بات بتاتا تھا۔ یوں ارسلان اس کے ارادوں سے آگاہ تھا۔ اس حقیقت سے آگاہی کے بعد ارسلان کو اس بات کا ملال رہنے لگا کہ جس لڑکی کو اس نے دل سے بہن کہا ہے، اسے محبت کے بدلے دھوکہ ملنے والا ہے اور محض بربادی ہی اس کے حصے میں آنے والی ہے۔ تبھی وہ غزالہ کے لیے متفکر رہنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کسی طور وہ اس معصوم لڑکی کو اپنے دوست کے ارادے سے آگاہ کر کے برباد ہونے سے بچا لے، تاہم دوست کی پاسداری آڑے آتی تھی، لہٰذا خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ یوں بھی جب تک ٹھوکر نہ لگ جائے، لڑکیاں ایسے جذباتی معاملات میں کب کسی کی بات سنتی ہیں، الٹا سمجھانے والے کو اپنا دشمن سمجھ لیتی ہیں۔ غزالہ میں اور کوئی برائی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ کاشف پر بھروسہ کر کے اس کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ ارسلان نے نہ تو کاشف کو سرزنش کی، نہ غزالہ کو کبھی یہ بتایا۔ وہ مناسب وقت کے انتظار میں رہنے لگا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب وہ ان کے معاملے میں مداخلت کر سکتا تھا۔ جب کاشف نے غزالہ کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی اور یہ لڑکی ملول اور پریشان رہنے لگی، تو ایک روز ارسلان کے سامنے اس نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ وہ خوب روئی اور کاشف کی بے رخی کا شکوہ کر بیٹھی۔ ارسلان اسی لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے غزالہ کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ کاشف کو راہ راست پر لے آئے گا۔ اس نے دوست سے بات کی اور اس کو غزالہ کے ساتھ شادی کرنے کو کہا۔ اسی بات سے تو کاشف بدکتا تھا۔ وہ صرف اچھا وقت گزار کر اپنی دوست لڑکیوں کو بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا کرتا تھا
اور جو لڑکی شادی کے لیے اصرار کرتی اس سے کنارہ کش ہو جاتا تھا۔ ارسلان اس کی عادت سے واقف تھا۔ اس نے پھر بھی اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ کاشف نے اس کی نصیحتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑا دیں۔ اس سے مایوس ہو کر ارسلان اس کے گھر چلا گیا۔ کاشف کی والدہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں، لہٰذا اس نے کاشف کی امی سے بات کی اور پھر ایک روز وہ غزالہ کو لے کر آنٹی کے پاس پہنچ گیا۔ کاشف کا کچا چھٹا سنانے کے بعد اس نے بتایا کہ غزالہ اس کی منہ بولی بہن ہے اور کاشف نے اس کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اب وہ رسوائی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کاشف کی امی غور سے غزالہ کو دیکھ رہی تھیں، سمجھ گئیں کہ لڑکی بہت اچھی فطرت کی اور شریف گھرانے کی ہے۔ نادانی کے باعث اس کے بیٹے کے مکر و فریب میں پھنس کر اب زندگی کی دولت لٹا بیٹھی ہے اور موت کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ سراپا ممتا تھیں۔ انہوں نے روتی ہوئی غزالہ کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، فکر مت کرو بیٹی، تمہارے سوا میں کسی دوسری لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ کاشف سے میں خود نمٹ لوں گی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ ایک ماں کے اندر اندر تم کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں گی۔ تم کو رسوائی کے ڈر سے اس دنیا سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آنٹی کے ان الفاظ سے غزالہ کو گویا نئی زندگی مل گئی۔ وہ روتی ہوئی مگر پر امید ہو کر گھر آ گئی۔ کاشف کی امی نے بہت جلد اپنا وعدہ نبھا دیا۔ یوں ارسلان کی کوششوں سے اس کی منہ بولی بہن کاشف کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ اب ارسلان کو سکون کی نیند آئی کہ جس لڑکی کو دل سے بہن بنایا تھا اس کا انجام بخیر ہو گیا۔ اب وہ خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے اپنی سگی بہن کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر دیا ہو۔ کاشف سے شادی پر غزالہ کے ماں باپ راضی نہ تھے۔ انہوں نے بادلہ نخواستہ اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ اس کے بعد اس سے ناطہ نہ رکھا، تاہم غزالہ نے اپنی بہن کو ایئر لائن میں آفس جاب کروا دی تھی۔ تبھی اس کو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے مالی وسائل کے بارے میں فکر نہ رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد کاشف کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تو یہ دونوں اسلام آباد چلے گئے۔ اس کے کہنے پر غزالہ نے ملازمت چھوڑ دی تھی اور اب مالی طور پر شوہر کے رحم و کرم پر تھی۔ اسلام آباد میں کاشف کا رویہ غزالہ سے تبدیل ہونے لگا۔ اس نے بیوی سے دوبارہ بے رخی اختیار کر لی اور اپنا ایک ایسا حلقہ احباب بنا لیا جو اوباش قسم کے دوستوں پر مشتمل تھا۔ غزالہ رات دن گھر پر پڑی اس کا انتظار کرتی رہتی اور وہ ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر ہفتوں اس کی شکل نہ دیکھتا تھا۔ جب گھر آتا شراب کے نشے میں ہوتا، تب وہ غزالہ کو زدکوب کرنے لگتا۔ اس ماحول سے ان کا چھوٹا سا معصوم بیٹا بھی متاثر ہونے لگا۔ ان حالات سے گھبرا کر غزالہ نے ارسلان کو فون کر کے تمام حالات بتا دیے۔ ارسلان نے اعلیٰ افسران سے مل کر کاشف کا تبادلہ واپس لاہور کروا لیا۔ یہاں آ کر اپنی امی کی وجہ سے کاشف چند دنوں تک تو ٹھیک رہا، لیکن جس مرد کو باہر کی رنگینیوں کا چسکا پڑ چکا ہو اس کا دل گھر میں اپنی شریف بیوی سے نہیں لگتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت اور باوفا کیوں نہ ہو۔ غزالہ اس کے لیے راہ کے کانٹے کے سوا کچھ نہ تھی۔ پھر وہ زبردستی اس کی بیوی بنی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات پھانس کی طرح چپتی تھی کہ امی کی مداخلت کی وجہ سے وہ اس توق کو گلے میں ڈالنے پر مجبور ہوا تھا، ورنہ آج وہ آزاد ہوتا۔ لاہور شہر جو خوبصورتی کا مرکز تھا، یہاں فلم انڈسٹری کی رنگین دنیا شباب پر تھی۔ کاشف کے کچھ دوست فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، ان کے طفیل۔ وہ اکثر وہاں مختلف فلموں کی شوٹنگ دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اسی دوران کچھ ایکسٹرا لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر اپنی بیوی کو بالکل ہی بھول بیٹھا۔ تنگ آ کر ایک روز غزالہ نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے بیوی کو مار پیٹ کر بیٹے سمیت گھر سے نکال دیا۔ دل شکستہ غزالہ چند دن ایک سہیلی کے گھر رہی اور پھر کاشف کے ماموں کے گھر چلی گئی تاکہ ان کو اپنے حالات سنا کر کاشف کو راہ راست پر لانے کا کہے۔ ماموں نے کاشف کو لاہور سے بلا بھیجا۔ وہ آیا اور ماموں کی موجودگی میں بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا۔ غزالہ نے ارسلان کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب غزالہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کاشف کو کسی طور سبق دینا چاہتی تھی۔ ارسلان نے سمجھایا،
یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کورٹ جا کر بھی کیا کرو گی؟ تم کو انصاف نہیں ملے گا۔ پھر اس نے تم کو طلاق بھی دے دی ہے، الٹا وہ بیٹے کے حصول کا کیس کر دے گا۔ فیصلہ تمہارے حق میں ہو بھی گیا تو کیس کی خواری اور اخراجات کہاں تک بھگتو گی؟ ورنہ وہ نہ مانی، دھمکی دی کہ اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں خود جا کر وکیل کر لوں گی یا پھر اس کے گھر میں گھس کر کاشف کی جان لے لوں گی۔ تب ارسلان اس کو بچے سمیت اسلام آباد لے آیا اور غزالہ کو ہوٹل کے کمرے میں بٹھا کر کاشف کی طرف چلا گیا، حالانکہ اب کاشف سے رابطہ بھی لا حاصل تھا۔ جب وہ کاشف سے ملا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ طلاق دے چکا ہے، اب اس کا غزالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارسلان نے دیکھا کہ وہ گھر میں تنہا نہیں ہے، ایک ایکسٹرا کو اس نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے واپس ہوٹل آ کر غزالہ کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ بحیثیت بھائی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے یا تو اپنے والدین کو منا کر ان کے پاس چلی جاؤ یا پھر میرے گھر چلو، میری امی اور بہنوں کے درمیان رہو، وہاں تم کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ غزالہ نے کہا کہ میں اسلام آباد سے دور نہیں رہنا چاہتی، کاشف اسی شہر میں ہے تو میں بھی اسی شہر میں رہ کر اس سے انتقام لوں گی۔ جب وہ اسلام آباد چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تو ارسلان اس کو کچھ رقم دے کر اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ یہ بھی کہہ گیا کہ جب جی چاہے میرے گھر آ سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی اس کے گھر واپس آ جائے گی، لیکن غزالہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہوٹل سے اپنے دوست کے گھر چلی گئی، جس کے گھر پہلے بھی کچھ دن رہ چکی تھی۔ یہ لڑکی پہلے ایئر ہوسٹس تھی اور اب ماڈلنگ کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ حالات اور کاشف کی بدسلوکیوں نے اگرچہ غزالہ کا رنگ روپ ماند کر دیا تھا، لیکن وہ اب بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کے دوست نے بھی اس کو ڈھارس دی، جینے کے راستے دکھائے۔ اس نے سمجھایا کہ کاشف کے پیچھے بھاگنے یا اس کی جان لینے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی دوسرے طریقے سے شکست دو۔ تم ماڈلنگ کی طرف آ جاؤ، روپیہ کماؤ اور کاشف کو بھی حسد کی آگ میں جلاؤ۔ یوں وہ دل شکستہ غزالہ کو ایک پر رونق دنیا میں کھینچ لائی، جہاں اس نے پہلے ماڈلنگ کی اور پھر فلم لائن کو اپنا لیا۔ جلد ہی وہ ایک مخلص ڈائریکٹرز کی بدولت فلم سازوں کی نظروں میں آ گئی۔ انہی کے کہنے پر اس نے رقص اور موسیقی سے واقفیت کے لیے دونوں فنون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور 1 سال کے اندر اندر اس میدان میں چھا گئی۔ شروع میں اداکاری میں دشواری محسوس ہوئی، مگر بعد میں جب اس نے روز و شب محنت کی تو ایک نامور اداکارہ کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ ملک کی نامور اور بڑی ہیروئنوں میں شمار ہونے لگی۔ جب اس کی شہرت نے کاشف کی نیندیں حرام کر دیں تو وہ اپنا بیٹا اس سے لے گیا اور بچے کو اپنی ماں کی گود میں دے دیا، مگر اب وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا کہ یہ میں نے کیا ستم کر دیا۔ وہ اب اس کا حسن دیکھ کر تڑپ جاتا کہ یہ حسن جو میری ملکیت تھا، اس کے جلوے سر عام لوگوں کی تفریح کے لیے ہو گئے ہیں۔ وہ جو میرے کہنے سے ملازمت چھوڑ کر برقع بھی لینے لگی تھی، اس کو سر عام رقص کے لیے مجبور کر دیا۔ وہ ہر ایک سے کہتا تھا غزالہ نے مجھ سے کیسا انتقام لیا ہے۔ اس نے ارسلان سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنی منہ بولی بہن کو سمجھاؤ، ایک بار مجھ سے بات کر لے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو غزالہ نے کہا میں عمر بھر اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ وہ مرد جو غلط قسم کی لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہو اور اپنی با وفا بیوی کی قدر نہ جانے، وہ میرے نزدیک اس لائق نہیں کہ اس سے بات کی جائے۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ خدا جانے۔ اب کاشف کس حال میں ہے، ابھی تک وہ اپنی سابقہ بیوی کو یاد کر کے روتا ہے یا نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ غزالہ کے دل میں اب تک اس کا پیار باقی ہے۔ اب بھی وہ جب اپنی شادی کی تصویر نکال کر دیکھتی ہے تو دل سے لگا کر رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی ماضی نہیں جیسا میرا ماضی تھا۔ عورت بھی کتنی بڑی پہلی ہے کہ جس کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔